نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پروگرام تجوید القرآن الکریم کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ چاروں بچے بھی شامل ہیں، طلحہ، عمر، عثمان اور اسد۔ پچھلے پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے 3 بچوں سے قرآن کریم سنا تھا، تو آج ہم چوتھے بچے سے بھی ایک سورت سن کے آج جو اس پروگرام میں اہم چیز ہے وہ ہے صفات عارضہ۔ جیسا کہ پہلے پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ ہم بیان کر چکے اور اب صفات عارضہ بیان کریں گے کہ صفات عارضہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بچے سے ایک سورت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ صفات عارضہ کیا ہے اور اس کے کتنے حروف ہیں۔ بچے اسد، حافظ اسد جو ہے وہ آپ کو قرآن کریم سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم اپنے وہ اسباق کی طرف آتے ہیں۔ صفات عارضہ۔ صفات عارضہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ صفت ہے جو کسی دوسرے حرف کے ملنے کی وجہ سے صفت بنے، یعنی وہ صفت جس کے ادا نہ کرنے سے حرف تو تبدیل نہیں ہوتا لیکن خوبصورتی اور حسن، حروف کی حسن اور خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے۔ صفات عارضہ یہ 8 حروفوں میں مختلف حالتوں میں پائی جاتی ہیں، اور وہ 8 حروف ہیں الف، لام، را، نون، واو ساکن، حمزہ اور یا۔ یہ 8 حروف ہیں۔ ان 8 حروفوں میں یہ صفات عارضہ مختلف حالتوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے الف کا بتاتے ہیں کہ الف کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تجوید کی زبان میں، قراء کی زبان میں، یعنی الف کو موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا، زبان میں تفخیم کہا جاتا ہے موٹا پڑھنے کو، اور ترقیق کہا جاتا ہے باریک پڑھنے کو۔ تو الف کو کب ہم مفخم پڑھیں گے، کب مرقق پڑھیں گے، یعنی کب الف کو ہم موٹا پڑھیں گے اور کب ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، اور حروف مستعلیہ کون سے حروف ہیں وہ ہم صفات لازمہ میں بیان کر چکے ہیں کہ حروف مستعلیہ جو تھے وہ 7 تھے، جن کا مجموعہ تھا خص ضغط قس، خص ضغط قس، یعنی اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف تفخیم یعنی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے قال۔ قال میں آپ دیکھیں کہ الف ہے، قاف اور لام کے درمیان الف ہے، اور الف سے ماقبل جو قاف ہے
یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، خص ضغط قز، قاف قز۔ تو الف کو ہم نے کیسے پڑھا؟ موٹا کر کے پڑھا، مستعلیہ تو تفخیم کے ساتھ پڑھا۔ اسی طرح عصا، عصا تو عصا میں جب صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کے بعد ہے الف، تو اس کو ہم نے ادا کیا تو ہم نے الف کو موٹا پڑھا۔ اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، اور باریک حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی سارے حروف مستفلہ ہیں۔ تو حروف مستفلہ کے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو یعنی الف سے پہلے آ جائے تو الف کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے جاء، شاء، عسا سین کے ساتھ۔ تو الف کی دو حالتیں ہوئیں الف کو پڑھنے کی، ایک تفخیم، ایک ترقیق۔ مفخم کب پڑھا جائے گا، موٹا کب پڑھا جائے گا؟ جب اس کے ماقبل حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے گا۔ اور الف کو باریک کب پڑھا جائے گا؟ جب حروف مستفلہ میں سے کوئی حرف اس سے پہلے آئے گا۔ تو یہ ایک حرف ہم نے بیان کیا صفات عارضہ کا، جو ہم نے بیان کیے تھے کہ 8 حروف ہیں، تو ایک الف کو ہم نے بیان کیا۔ اب دوسرے حرف کی طرف آتے ہیں، لام، کہ لام کو ہم کب مفخم پڑھیں گے، کب مرقق پڑھیں گے؟ تو لام قرآن کریم میں جتنے لام بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جاتے ہیں، ترقیق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، الا لفظ جلالہ کا لام۔ لفظ جلالہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا ذاتی نام اللہ۔ اللہ کے لام کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ کے لام کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے لام سے ما قبل اگر فتح یا ضمہ آ جائے، یعنی زبر یا پیش آ جائے، تو لفظ جلالہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے، یعنی آواز میں اٹھاؤ پیدا کریں گے، جیسے هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ، اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ۔ تو لام کو ہم نے موٹا کیا، پر کیا، تو لام لفظ جلالہ کے لام کو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں، قل هو اللہ اذا جاء نصر اللہ، تو خوبصورتی میں بڑا فرق آ جائے گا۔ تو اس لیے لفظ جلالہ کے لام سے ما قبل اگر فتح یا ضمہ آ جائے تو لفظ جلالہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ هو اللہ اذا جاء نصر اللہ۔ لیکن اگر لفظ جلالہ کے لام سے ما قبل کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، تو لفظ جلالہ کے لام کو پھر باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو آپ دیکھیں بسم اللہ میں لفظ جلالہ کے لام کے ماقبل کسرہ ہے، زیر ہے، اس لیے ہم اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، باریک پڑھیں گے۔ الحمد للہ، الحمد للہ۔ تو لفظ جلالہ کے لام کے ماقبل فتح یا ضمہ ہو، زبر یا پیش ہو، تو لفظ جلالہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، اور لفظ جلالہ کے لام کے ماقبل اگر کسرہ ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، بسم اللہ۔ اور ماقبل فتح ضمہ رفعہ اللہ، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ، تو لفظ جلالہ کو
اس کی دو حالتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ اللہم میں بھی یہی قاعدہ ہے جو قاعدہ ہم نے اس میں بیان کیا ہے لفظ جلالہ کا۔ لفظ جلالہ کا بتایا کہ ما قبل فتح یا ضمہ ہو، اسی طرح اللہم میں بھی ما قبل فتح یا ضمہ ہو تو اس کو پر پڑھا جائے گا، مفخم پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے مریم اللہم، مریم اللہم، قالوا اللہم، تو اللہم میں بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ کا تھا کہ اللہ کے لام کے ما قبل فتح اور ضمے کی حالت میں اس کو پر پڑھا جا رہا تھا، تو اللہم کے لام کے ما قبل بھی اگر فتح یا ضمہ آ جائے تو اللہم کے لام کو بھی پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہم اصل میں ہے یا اللہ، اصل میں یا اللہ ہے، تو اس لیے لفظ جلالہ کی طرح اللہم کے لام کو بھی پر پڑھا جائے گا ما قبل مفتوح مضموم کی حالت میں، اور اگر ما قبل کسرہ ہوگا تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے قل اللہم، قل اللہم۔ اب یہاں ہم پڑھیں قل اللہم، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، اس کی خوبصورتی میں فرق آ جائے گا۔ تو لام کے قاعدوں میں ہم آپ کو بتا چکے کہ لام کو کب پر پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لام جتنے بھی قرآن کریم میں ہیں سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے، الا لفظ جلالہ اور اللہم کے لام کی شرط ہے کہ ما قبل فتح اور ضمے کی حالت میں پر اور ما قبل کسرے کی حالت میں باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ صفات عارضہ کے دوسرے حرف کا ہم نے آپ کو بتایا کہ دوسرا حرف کب موٹا اور کب باریک، کب مفخم اور کب مرقق پڑھا جائے گا۔ تو اس پروگرام میں ہم نے آپ کو 2 حروف بتائے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقی حروف کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قواعد جو ہم بیان کر رہے ہیں ان قواعد کے مطابق قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔